السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اس مختصر فرصت میں ہم اسلام کی دی گئی ایک اہم ترین سہولت جو نماز پڑھنے والوں کو اللہ اور اس کے رسول نے عطا کی ہے اس کا تذکرہ کریں گے۔ وہ ہے موزوں اور جرابوں پر مسح کرنا۔ پاؤں پر پہننے والی ہر چیز، چاہے وہ چمڑے کی بنی ہوئی ہو، چاہے اون کی بنی ہوئی ہو، چاہے کپڑے کی بنی ہوئی ہو، ان پر مسح کرنا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے جلیل القدر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہے۔ تقریباً 13 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے صحیح سند کے ساتھ یہ جرابوں پر مسح کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ میں صرف 2-3 احادیث اس فرصت میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس حوالے سے سب سے پہلی حدیث ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا کسی مہم کے لیے، تو ان کو وہاں سردی لگی، شدید سردی سے ان کو تکلیف پہنچی۔ تو جب وہ واپس آئے، پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پگڑیوں پر اور اپنے پاؤں پر پہننے والی چیز پر، تساخین پر مسح کرنے کا پیارے پیغمبر نے حکم دیا۔ یہ حدیث مسند امام احمد میں 22,383 نمبر پر موجود ہے، اور یہ حدیث 6 جلدوں والی جو مسند احمد کی کتاب ہے اس میں جلد نمبر 5 صفحہ 277 پر بھی موجود ہے۔ اور اس حدیث کے تمام راوی ثقہ راوی ہیں اور یہ روایت صحیح ہے۔ بعض اہل علم نے اس کی سند پر ایک اعتراض کیا ہے کہ اس کی سند میں ایک راوی ہے راشد بن سعد، جس کا ثوبان رضی اللہ عنہ سے سماع ثابت نہیں ہے۔ ان کے خیال میں یہ سماع ثابت نہ ہونے کی وجہ سے منقطع ہے، مگر یہ والی بات درست نہیں ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ الباری انہوں نے صراحت کی ہے اپنی تاریخ کے اندر کہ سمع راشد من ثوبان، راشد بن سعد نے ثوبان رضی اللہ عنہ سے سنا ہے۔ تو یہ نہ سننے والی بات تو غلط ہو گئی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ رجال کے اوپر بہت گہری نظر رکھنے والے اور ماہر ترین اہل علم میں سے ہیں، تو ان کا یہ کہنا کہ یہ سماع ثابت ہے، اس سے اس اعتراض کی حقیقت منکشف ہو جاتی ہے کہ یہ اعتراض درست نہیں ہے۔ چند منٹ کے لیے اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ سماع ثابت نہیں ہے، تو 18 سال کا عرصہ ہے جس عرصے میں یہ اور راشد بن سعد اور ثوبان رضی اللہ عنہ اکٹھے رہے ہیں۔ ایک ہی زمانہ تھا ان کا، 18 سال ایک زمانہ ان کا رہا ہے۔ تو 18 سالوں کے اندر ملاقات نہ بھی ہو تو روایت کے متصل ہونے کے لیے معاصرت ہی کافی ہے۔ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم کے مقدمہ میں اس بات کی صراحت کی ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ دلائل دی ہیں اس پر کہ ملاقات راوی کے سند کے متصل ہونے کے لیے راوی کا اپنے مروی عنہ سے کا ہم اثر ہونا ہی کافی ہے۔ ملاقات ثابت نہ بھی ہو تو ہم اثر ہونے سے وہ روایت سماع پر محمول کی جائے گی۔ اس پر بہت سے دلائل انہوں نے دیے ہیں۔ اس وجہ سے یہ اعتراض جو ہے نا وہ اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے اور روایت بالکل صحیح ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تساخین پر، ہر چیز پر جس کو پاؤں پر پہنا جا سکے اس پر مسح کرنے کا حکم دینا، یہ دلیل ہے صریح کہ جرابوں پر بھی ہو سکتا ہے اور موزوں پر بھی مسح ہو سکتا ہے۔ دوسری حدیث ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، سنن ابو داود میں حدیث نمبر ہے 159۔ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ومسح علی الجوربین والنعلین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور جرابوں پر اور جوتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا ہے۔ تو یہ حدیث امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے، اور علامہ ملا علی قاری
انہوں نے مشکات کی شرح المرقات میں بھی اس حدیث کے صحیح ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس پر بھی بعض اہل علم نے ایک اعتراض کیا ہے، جبکہ وہ اعتراض بھی بے حیثیت ہے، درست نہیں ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ اس کی سند میں ایک راوی ہے حذیل بن شرحبیل۔ یہ حذیل بن شرحبیل حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا شاگرد ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اس روایت کو، جرابوں پر مسح کرنے والی روایت کو بیان کرنے والا یہ حذیل بن شرحبیل اکیلا راوی ہے، جبکہ حذیل بن شرحبیل کے دوسرے ساتھی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے باقی شاگرد وہ خفین کا لفظ ذکر کرتے ہیں، تو اس اکیلے نے یہ جوربین کا لفظ ذکر کیا ہے، جس وجہ سے یہ روایت شاذ ہے۔ مگر یہ اعتراض درست نہیں ہے، اس لیے درست نہیں ہے کہ یہ حذیل بن شرحبیل ثقہ راوی ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرنے والے جو راوی ہیں، انہوں نے بعض نے جرابوں پر مسح کا ذکر کیا ہے، بعض نے موزوں پر مسح کا ذکر کیا ہے، بعض نے پگڑی پر مسح کا ذکر کیا ہے، اور یہ تینوں روایات حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہیں۔ تو یہ شاذ روایت نہیں بنتی، شاذ تب بنتی ہے جب ثقہ راوی زیادہ راویوں کی مخالفت کرے۔ یہ مخالفت ہے ہی نہیں ہے۔ انہوں نے خفین کا لفظ ذکر کیا ہے اور حذیل بن شرحبیل نے جوربین کا لفظ ذکر کیا ہے، یہ ایک زائد لفظ ہے۔ تو مخالفت تب ہوتی ہے جب ایک چیز زیادہ راوی ثابت کر رہے ہوں اور ایک راوی، اس ثقہ راوی اس کی نفی کر رہا ہو، تو پھر روایت شاذ بنتی ہے۔ تو یہاں تو ایسی بات ہے ہی نہیں ہے، اور یہ زیادہ تو ثقہ ہے اور زیادہ تو ثقہ مقبول ہوتی ہے، اس لیے یہ روایت بھی درست نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی روایات، جس طرح تکبیر تحریمہ کے متعلق روایات ہیں، بعض میں آتا ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے تھے، بعض روایات میں آتا ہے کانوں کی لو کے برابر اٹھاتے تھے۔ اسی طرح اتحیات کے مختلف الفاظ ہیں، کسی راوی نے کچھ لفظ بیان کیے ہیں، کچھ نے کچھ بیان کیے ہیں، کچھ نے کچھ بیان کیے ہیں۔ کوئی بھی ان روایات کو شاذ نہیں کہتا، کیونکہ یہ ایک دوسرے کی مخالف ہے ہی نہیں ہے۔ جب مخالفت ہوتی ہے تو پھر شاذ ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سورج گرہن اور چاند گرہن کی نمازوں کے مختلف طریقے وہ صحیح احادیث کے اندر ثابت ہیں، تو وہ شاذ نہیں ہے۔ جس طرح یہ ان عبادات میں مختلف روایات میں مختلف طریقے بیان ہوئے ہیں، اس طرح مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں نے، چونکہ تینوں چیزوں پر مسح کرنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی تھا، ثابت تھا، تو کسی نے ایک کو بیان کر دیا، کسی نے دوسرے کو بیان کر دیا، کسی نے تیسری چیز کو بیان کر دیا۔ ان میں کوئی تعارض نہیں ہے، اور نہ ہی یہ شاذ بنتی ہیں، نہ ان میں کوئی مخالفت اور اختلاف ہے۔ تیسری ایک روایت ہے ازرق بن قیس، وہ کہتے ہیں کہ میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم، 10 سال تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف مالک الملک نے جس شخص کو عطا کیا، یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو دیکھا، وہ بے وضو ہوئے، تو انہوں نے وضو کیا، تفصیل انہوں نے بیان کی ہے، میں مختصر کر رہا ہوں۔ انہوں نے وضو کیا اور اون کی پہنی ہوئی جرابوں پر مسح کیا۔ تو میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ ان جرابوں پر مسح کرتے ہو؟ تو انہوں نے، حضرت انس بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، انہوں نے کہا نعم انہما خفان ولکنہما من صوف، یہ بھی 2 موزے ہیں لیکن یہ اون کے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں اور خالص عربی ہیں، اور عربی کے اندر عجمیت کے آنے سے پہلے کے ہیں، اور جتنے بھی عربی کے کتابوں کے لکھنے والے ہیں، امام ابن فارس ہیں، اور اسی طرح ابن منظور افریقی ہیں، امام زبیدی ہیں، ابن سیدہ ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے لغت دان ہیں جن کی لغت کی کتابیں ساری دنیا میں حجت مانی جاتی ہیں، ان سب سے زیادہ جو ہے نا وہ پختہ معنی ہے جو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ تو ناقل ہیں، انہوں نے صرف نقل کیا ہے، اور ان کی نقل کی جو ہے نا وہ سندیں بھی موجود نہیں ہیں، بغیر سند کے انہوں نے معنی نقل کیے ہیں۔ جبکہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، پیارے پیغمبر کے خادم ہیں، خالص عربی ہیں، اور عجمیت کے عربی میں داخل ہونے سے پہلے کے ہیں، تو ان کی بات، ان کا معنی تو باقی تمام اہل لغت سے زیادہ معتبر ہوگا۔ تو چونکہ
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ بھی موزے ہیں. یہ ان الفاظ سے انہوں نے اس شبے کی جڑ ہی کاٹ کے رکھ دی کہ اکثر طور پر جو موزے تھے وہ چمڑے کے بنے ہوتے تھے. تو کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ موزے ہوتے ہی صرف چمڑے کے ہیں. تو جو بھی پاؤں پر پہنا جا سکتا ہے پاؤں کو سردی وغیرہ سے بچانے کے لیے، اس کو خف عربی زبان میں کہا جا سکتا ہے. یہ معنی خود انس بن مالک رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ یہ معنی کر رہے ہیں، اور ان کا معنی دنیا کے تمام اہل لغت سے زیادہ پکا، زیادہ معتبر سمجھا جائے گا. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا ان کو خفان کہنا اور پھر ان پر مسح کرنا، یہ نص ہے صریح اس بات کی کہ جو لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ خف صرف چمڑے کا ہوتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ان کی اس سمجھ کو غلط قرار دے دیا ہے کہ صرف چمڑے کا نہیں ہوتا، ہر پاؤں پر پہننے والی چیز کو خف کہا جا سکتا ہے. اور اون کی جرابیں تھیں اور ان پر انہوں نے مسح کیا ہے، تو اس سے جرابوں پر مسح کرنا بھی ثابت ہو گیا حضرت انس رضی اللہ عنہ کے اس اثر سے. اور یہ اثر ہے الکنہ والاسماء للدولابی، امام ابو زیاد کے ترجمہ میں، جلد 1 صفحہ نمبر 181، اور اس عبارت کا نمبر ہے 732. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جرابوں پر مسح کرنا ثابت ہے. یہ جو اوپر والی روایت ہم نے سنی نا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے، ان کے بارے میں امام ابن الترکمانی حنفی بزرگ ہیں، انہوں نے الجوہر النقی ان کی کتاب ہے جو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی السنن الکبریٰ للبہقی پر ہے، الجوہر النقی، اس میں انہوں نے یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو صحیح قرار دیا ہے. اس کے علاوہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی وفات سے کچھ دیر پہلے انہوں نے جرابوں پر مسح کرنے کے جواز کا فتویٰ دے دیا تھا. آپ نے یہ حوالہ دیکھنا ہو تو علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے بدائع الصنائع، اور بدائع الصنائع کی کتاب الطہارہ باب المسح علی الجورب جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 10 پر دیکھ لیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا رجوع بھی ثابت ہے. باقی تینوں ائمہ وہ تو ویسے ہی جرابوں پر مسح کے قائل تھے، صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں تھے، انہوں نے بھی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس سے رجوع کر لیا ہے. تو یہ مسئلہ اتفاقی بن گیا کہ جرابوں پر اور موزوں پر مسح کرنا یہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، صحابہ سے اور صحیح احادیث سے ثابت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس رخصت سے، اسلام کی اس رخصت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں.